اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تمہارے اوپر تم جیسے ہی حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک افلاس تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ صدر وقار زندہ ہیں اب تک، ڈھیٹ جو ہیں۔ جناب والا، جب ہم نے اپنے آپ کو بے حسی، بے رخی اور بے دردی سے ایک ایسا لاوارث مریض بنا دیا ہو جس کی ایک معمولی سی بیماری بدعنوانی کو ڈاکٹر، سرجن، طبیب، حکماء اور کنسلٹنٹ معیشت کے کینسر کا آخری مرحلہ بنائے بیٹھے ہوں، جبکہ قدرت اور فطرت کی ہر آسائش کے ڈھیروں ڈھیر لگے ہوں، مگر بے ضمیری اور خود غرضی کے فالج کا غلبہ ہو، تب ایسے مریض کو زندہ درگور ہو جانا چاہیے، مگر زندہ ہیں اب تک، ڈھیٹ جو ہیں۔ صدر علی وقار، پاکستان دنیا میں گھی پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک، کپاس، آم اور چاول پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک، گنا، دودھ اور کھجور پیدا کرنے والا پانچواں بڑا ملک، گندم، مالٹا اور خوبانی پیدا کرنے والا چھٹا بڑا ملک، مگر کرپٹ ترین سیاستدان، راشی افسران، بے ضمیر عوام، نااہل حکمران اور نیم مردہ اداروں کے نیم بے ہوش سربراہان پیدا کرنے والا پہلا بڑا ملک ہے۔ اس کے باوجود علی وقار زندہ ہیں اب تک، ڈھیٹ جو ہیں۔ صدر علی وقار، آج میرے ملک کے حکمران ساری دنیا میں ہاتھوں میں کشکول اٹھائے یہ ثابت کرنے پر تلے ہیں کہ سیلاب آیا اور یہ ایک آفت ہے، لہٰذا ہمیں آفت زدہ قرار دے کر امداد دی جائے۔ لیکن علی وقار، یہ آفت سے زیادہ ہماری ناکام منصوبہ بندی ہے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہم آفت زدہ نہیں بلکہ آسیب زدہ ہیں، اور اس آسیب کے فرزند یعنی آسیب زادے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی آسیب زادہ ڈاکٹر کے روپ میں مسیحائی کے عوض ہمیں نگلتا ہے تو کوئی آسیب زادہ تعلیم کے نام پر جعلی ڈگریاں بیچتا ہے، کوئی آسیب زادہ ہر کھانے کی شے میں ملاوٹ کرتا ہے تو کوئی ہم کو ہی کھاتا ہے، کوئی آسیب زادہ سیاست کی کرسی پر برا جمان ہے تو کوئی قانون اور انصاف کی دھجیاں بکھیرتا ہے، مگر ہم چپ ہیں، خاموش ہیں، تعلیم یافتہ ہو کر بھی گونگے اور بہرے ہیں، کیونکہ ہزاروں ڈگریاں لے کر دسترس پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ پھر کہنا پڑتا ہے علی وقار زندہ ہیں اب تک، ڈھیٹ جو ہیں۔ صدر علی وقار، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آج سے 75 سال پہلے ایسا کیا جادو کیا گیا تھا کہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر، یہاں تک کہ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو عصمت دری کے خوف سے خود ملک الموت کے حوالے کر کے اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، اپنے راج دلاروں کو خون میں نہلا کر یہاں لینے کیا آئے تھے؟ لا قانونیت، بے انصافی، ملاوٹ، اخلاقی گراوٹ، شرانگیزی، دہشت گردی یا جمہوریت؟ علی وقار، ان مرنے والوں کی اولاد کو کیا ہوا؟ وہ شہداء جو منو مٹی تلے دفن ہوئے، ان کے جذبات کے لیے احساسات کو کیا ہوا؟ جناح، اقبال، سر سید اور فاطمہ کے دیے گئے خیالات کو کیا ہوا؟ جب جواب نہیں ملتا تو کہنا پڑتا ہے ایک یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے، رہزنی، غارت، غریب، بیداد کی تشہیر ہے، ایک شب اجڑا کسی بابا کی بیٹی کا سہاگ
اڑ گئی پھولوں کی خوشبو، ڈس گئے کلیوں کو ناگ۔ آدمیت ان دنوں ایک لاشائے تقدیر ہے، آج بے نام و نشاں اسلاف کی توقیر ہے۔ ایک یہ بھی انقلاب وقت کی تصویر ہے، کیونکہ زندہ ہیں اب تک ڈھیٹ جو ہیں، زندہ ہیں اب تک ڈھیٹ جو ہیں۔ شکریہ۔